صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا،
جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے باللہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریفیں تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں
बाहर तो मैं अच्छा रहा हूं, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूं तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसरो किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती, मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती। तो ज़ौजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं नहीं माफ करती। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे चल माफ कर दे। कहने लगी एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे कि अल्लाह अच्छी थी, मुझे कपड़े धो के देती थी, रोटी पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी। जनाब उमर कहने लगे तेरे साथ वादा है, रब अपने फजल से उमर को जन्नत देगा तो उमर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाएगा, तेरे साथ वादा है। अरे भाई, जिनके दिलों में एहसास था कि हमसे कोई ज्यादती ना हो जाए किसी जगह, वो तो यहाँ तक मामला करते थे, यहाँ तक उनका ख्याल रहता था। अजीजों, एक तो नजर में हया पैदा करें, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों बच्चे मर्जी की शादियां कर रहे हैं, हजारों घर उजड़ रहे हैं, ये वो वाला जहर है जो हर घर में तेजी से फैलता चला जा रहा है। पहले हम कहते थे कि बच्चा बाहर ना निकले, अब कहते हैं अल्लाह कहीं मोबाइल लेके तन्हा ना बैठ जाए, कहीं तन्हा ना बैठ जाए, क्या बनेगा इसका अगर ये गंदगी और ये ऐसा नशा है जो उजाड़ के रख दे। बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है, रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं, प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वजीर साहब के आगे दो चार गाड़ियां ना हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता, पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो, हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे, उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे, कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हैं हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर ले। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया, यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है, अभी भी
اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد, تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں, پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے, اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کس قدر محبت کرتے ہیں, آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, پھر خود بخود خبر ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی, لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں, اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں, یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی, یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی, کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں, جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے, اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی. میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے, میرے استاد بڑے, لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی, آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی, اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر, تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا, لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا, اور جب سرکار آئے نا, ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا, لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے, اور میں کھل کے روئے, کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا, بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں, اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے, تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے, بزرگ تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. تو میں روز رونے لگا ہوں, مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے, اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں, حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا, یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک.
جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے، بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے، میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے، میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی. حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں. یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں. کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں. کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے. کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں. لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تو ہمارے دور میں ہے نہیں. جس نے جو لائن پڑھ لیا ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے. یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا 2 دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا. حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں 2 دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا. تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان. حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے. فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا. یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے. یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے. حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے. مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا. اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے. تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو. انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی. فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی. پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی. تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے. آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں. اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے. فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور
اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے، میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا، وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا، تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں،
دانائیاں ہوتی. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے. ایسا نہ کریں. یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے میں، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی، حکمت ضرور کوئی، اس کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر. وہ چلے گئے واپس. وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے. کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی. بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا. اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں. لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلے. اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا تو تنقید کرتا. کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا کا گھوڑے. کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے. اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے. ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں. تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے. تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا. وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے تو تنقید کر رہا ہے. اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو. وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو. تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں. روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے. تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں. انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے. جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں. اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں. اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق